بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیک کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے: ذکر باللسان، ذکر باللسان، لسان کا لفظ زبان کے، زبان کے دوارا، ذکر بالقلب، ذکر بالقلب یعنی دل سے، ذکر بالجوارح یعنی پورے شریر دوارا، ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا سے مراد اللہ عز و جل کی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ ذکر بالقلب یا اللہ تعالی عز و جل کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل قرآن حدیث سے مسائل اخذ کرنا میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح، اس ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت و جلال میں غور کرے، اس کی جبروت و ملکوت یعنی عظمت و سلطنت میں محو فکر ہونا، اور زمین و آسمان میں اللہ عز و جل نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں ان نشانیوں کی تلاش کرے اور اس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ عز و جل کو یاد کرے۔ مثلاً درندوں کی چہرہ دستی یعنی قوت و ہیبت کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے قہر و غضب کو یاد کرے، اولاد پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی رحمت کو یاد کرے، اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے، وسیع و محیط آسمانوں کی پہنائی کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی عظمت کو یاد کرے۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں، فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے کہ برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ عز و جل اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے اس کی تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، جیسے ہم لوگ بیٹھ کر کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں،
جو ان سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں، یقیناً اس کے لیے تو دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابو الملئی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جس زمین علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے، اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہو جاتی تو پھر دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو ذکر اللہ سے خالی رہ جائے، اور ہم فحش گوئی اور موسیقی اور فضول باتوں کا ہر شے کو گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فرمایا، جہاں جائیں جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے قول فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، سے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ ہمارے لیے ذکر کے لیے کوئی جگہ مخصوص فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہو جاتا، خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا، جیسا کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبہ میں بلایا ہے۔ بس اس کا شکر اور احسان ہے، ہمارے بزرگوں کو ذکر اللہ سے غایت درجہ محبت ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جو شخص بیٹھنا چاہتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک نائی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا نائی نے عرض کی علی جاں برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر موقوف فرما دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں، ورنہ ہونٹ کٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ ارشاد فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہوں تو کٹ جائیں، لیکن میں ذکر اللہ بند نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
ذاکرین کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں، یعنی ذکر کرنے والوں کے علاوہ باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کم وقت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوج گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جاہل اور غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت ہی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اس پیاری حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادت میں بھی دل لگنے لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر و درود ترک کر دینا عقل مندی نہیں۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ عز و جل ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کریں اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے۔ آمین بجاہ النبی امین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔